حسن بصری کا قول ایک بڑا زبردست ہے، وہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام اپنی نیکیوں کو ایسے چھپاتے تھے جس طرح تم اپنے گناہوں کو چھپاتے ہو۔ بڑا انٹلیکچوئل جملہ ہے۔ مرزا نے کئی ساری ویڈیوز میں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف یہ قول منسوب کیے ہیں، لیکن آج تک سند کے ساتھ اس کا کوئی حوالہ نہیں دیا۔ اب یہ کون کہہ رہا ہے؟ حسن بصری۔ حسن بصری یہ ان تابعین میں سے ہیں جن سے صحابہ نے حدیثیں روایت کی ہوئی ہیں، خود تابعی ہیں، صحابہ نے ان سے حدیثیں روایت کی ہیں، کیونکہ انہوں نے کسی سینئر صحابی سے کوئی حدیث سنی ہے اور کوئی جونیئر صحابی تھا جس کے علم میں وہ حدیث نہیں تھی، تو وہ حسن بصری سے بیان کرتا ہے کہ میں نے حسن بصری سے سنا اور انہوں نے بتایا کہ مجھے حضرت انس بن مالک نے بتایا یا مجھے حضرت ابو ہریرہ نے بتایا۔ یہ بہت بڑی آنر کی بات ہے۔ کیا مرزا سند کے ساتھ کوئی ثبوت پیش کر سکتے ہیں کہ کس کس صحابی نے حسن بصری سے کون کون سی روایت نقل کی ہے؟ اصل میں حسن بصری چونکہ شیعان علی میں سے تھے، تو وہ اگر حدیث بیان کرتے ہوئے جو ہے نا وہ حضرت علی کا نام ذکر کریں، بنو امیہ کے دور میں ان کے لیے پرابلمز ہوتی تھی، اس وجہ سے وہ جو شیعان علی حضرت علی کے کوئی شاگرد ہوں یا حضرت علی سے ان جو امام حسن علیہ السلام ان کے بیٹے سے اگر انہوں نے کوئی سما کی ہو تو وہ ان کا نام اڑا دیتے تھے۔ حضرت علی سے تو ان کا سما ثابت نہیں ہے، ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی ثابت ہے، تو وہ ان کی جو ان والی روایتیں ہیں نا، وہ بعض محدثین نے کہا یہ ان کے ساتھ انہوں نے روایت اسی لیے کیا ہے تاکہ وہ امیجیٹ جو ان کے اوپر لوگ ہیں جو آل البیت کے چاہنے والے ہیں یا شیعان علی میں سے ہیں ان کو وہ چھپانا چاہتے ہیں، ورنہ بنو امیہ کے لوگ ان کے اوپر کوئی اس قسم کی قدغن لگاتے ہیں، تو یہ والا معاملہ بھی تھا۔ یہ بات اہل سنت کے کس محدث نے لکھی ہے کہ حسن بصری جو ہے بنو امیہ کے خوف سے، بنو امیہ کے ڈر سے ان سے روایت کرتے تھے، اور ان سے روایت اس لیے کرتے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاہنے والوں کو، شیعان علی کو چھپانا چاہتے تھے کہ اگر میں نے ان کا نام لیا تو میرے لیے مسئلہ بن جائے گا۔ یہ بات کس محدث نے لکھی ہے؟ کیا مرزا اس کا کوئی ثبوت پیش کر سکتا ہے؟ امام مسلم نے صحیح مسلم کے مقدمے میں لکھا ہے کہ حسن بصری کی ملاقات سماعت کے پوائنٹ آف ویو سے کسی بدری صحابی سے ثابت ہی نہیں ہے سوائے سعد ابن ابی وقاص کے۔ امام مسلم نے سلسلہ عالیہ قادریہ کے اوپر اس کے گلے پہ آرا چلا دیا یہ کہہ کے کہ حسن بصری کی ملاقات صرف ایک بدری صحابی سے ثابت ہے، سعد بن ابی وقاص، جن کا نام سعد بن مالک بھی ہے، اور وہ بھی اس لیے کہ وہ 56 ہجری میں فوت ہوئے، مولا علی تو 40 ہجری میں فوت ہو گئے تھے۔ حسن بصری کی کوئی سماعت مولا علی سے ثابت نہیں ہے، یہ امام مسلم نے مقدمے میں لکھا ہے، صحیح مسلم کا حصہ ہے۔ صحیح مسلم روایت نمبر 64 جو مرزا نے پیش کی ہے، اس میں ایسی کوئی بات نہیں لکھی کہ حسن بصری کا سماع سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بات ہے اس کا تعلق سعید بن مسیب کے ساتھ ہے کہ ان کا سماع ثابت ہے، اور صحیح مسلم میں روایت بھی موجود ہے کہ جس میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے سعید بن مسیب کہتے ہیں میں نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت سنی، لیکن حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سماع ثابت ہو، یہ بات نہ صحیح مسلم میں لکھی ہے نہ دنیا کی کسی اور کتاب سے یہ بات ثابت ہے۔ مرزا صرف ایک روایت پیش کر دے کہ جس میں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے وہ روایت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے براہ راست سنی ہو، اس بات کی صراحت موجود ہو۔ پھر یہاں تو مرزا یہ کہہ رہا ہے کہ حسن بصری کا سماع سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت نہیں، لیکن مرزا خود ایک روایت کئی دفعہ بیان کر چکے ہیں ترمذی کا حوالہ دے کر، حالانکہ اس میں بھی حسن بصری سیدنا علی سے نقل کر رہے ہیں، لیکن وہ روایت بیان کرتے وقت مرزا نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ یہ روایت منقطع ہے، حسن بصری کا مولا علی سے سماع نہیں ہے، یہ بات مرزا نے کبھی بھی نہیں کی۔ دوسرا انہوں نے ایک ایکسکیوز بنایا ہوا تھا جی، بخاری میں حدیث ہے کہ 3 لوگوں سے قلم اٹھا ہوا ہے جو جامع ترمذی میں پوری سند کے ساتھ ہے، پاگل شخص، سویا ہوا شخص اور نابالغ شخص۔ ترمذی حدیث نمبر 1423 1423 جس کا حوالہ مرزا نے دیے ہے، ڈسپلے بھی کرائی ہے، اس میں حسن بصری حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کر رہے ہیں، تو یہ روایت کئی دفعہ مرزا نے بیان کی، لیکن اس روایت کو بیان کرتے ہوئے ایک دفعہ بھی مرزا نے یہ نہیں بتایا کہ یہ روایت منقطع ہے، یعنی مرزا نے یہ روایت بار بار بیان کر کے اور حقیقت نہ بتا کر اپنے گلے پر خود ہی آرا چلایا ہے، جیسا کہ مرزا کہہ رہا تھا کہ جی امام مسلم نے آرا چلا دیا، تو در حقیقت مرزا نے خود اپنے گلے پر آرا چلایا ہے۔ اس لیے گزارش یہ ہے کہ دوسروں پر فتویٰ لگانے سے پہلے مرزا کو چاہیے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ لے کہ کہیں خود اس فتوے کی زد میں تو نہیں آ رہا۔